اور بازار پر نظر ڈالیے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اچھی خاصی ریکوری آتی ہوئی, قریب 40 انکوں کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے سینسیکس میں. تو ایک پازیٹیو ٹرن مارکیٹ نے ضرور لیا اور قریب 28 انک اوپر. تو فائنلی ہم دیکھیں گے یہاں پر ایک تھمز اپ ملتا ہوا مارکیٹ پارٹیسپینٹس کی اور سے. مڈ کیپ انڈیکس بھی جو کافی ٹوٹا تھا وہ بھی دھیرے دھیرے کر کے ہر نشان کی طرف بڑھتا ہوا. لیکن ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جنمجے سنہا, اور ایک خاص بات یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری جو بجٹ کی جوری رہی ہے CNBC آواز پر, اور جو ہم نے بجٹ بگ آئیڈیاز کی سیریز نکالی اور فائنلی وہ تمام ریکمنڈیشنز بھیجے گئے تھے وت منترالے کی, اور خاص طور سے وت منتری کو سونپے گئے تھے. جنمجے سنہا بھی اس جوری کا ایک حصہ ہے. گڈ آفٹرنون مسٹر سنہا. اور یہ کہہ سکتے ہیں بدھائی دینے والی بات ہے کہ تمام چیزیں جو آواز کی جوری نے چنی تھی, گنی تھی, وہ تمام چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اس بجٹ میں. تو آپ کیا ریٹنگ دے رہے ہیں اس بجٹ کو؟ سب سے پہلے میں اس سے شروعات کرنا چاہوں گی. دیکھیے, میں بول رہا ہوں کہ یہ بجٹ سوچھ اور صاف بجٹ, بالکل کلین اور اسٹریٹ فارورڈ تھنکنگ. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے یہ بجٹ کے ساتھ. اور بہت دیکھیے 5-6 جگہ میں ان نے کافی ہی امپورٹنٹ اہم سٹیپس لیے ہیں. پہلے تو دیکھیے کہ انسٹیٹیوشنلی کافی چیز ان نے کیا ہے, جیسے کہ ایک بینکرپسی کا لا لانے والے ہیں. بلیک منی پر بہت ہی کافی حد تک کلیئرٹی لے آئی گئی ہے کہ کہیں آپ پکڑائے تو آپ جیل جائیں گے, بے نامی ٹرانزیکشن کریں گے تو آپ جیل جائیں گے. یہ پہلے آپ 90 دن بیل میں کے بعد آپ 20 سال تک باہر رہ سکتے تھے, اب آپ پکڑا جائیں گے. سیبی اور FMC کو مرج کر دیا گیا. ڈیٹ مینجمنٹ کے لیے ایک یونیفائڈ ایجنسی ہوگی. اور دیکھیے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کتنا بڑھیا. پہلے آپ کو 17 پرمیشن چاہیے ہوتے تھے, اب بولا گیا ہے کہ آپ اپنے سے شروع کر دیجئے مگر وہ رولز کے مطابق کریے. تو یہ تو ہم کو لگتا ہے یہ انسٹیٹیوشنلی کافی اچھا رہا ہے. اسٹرکچرل سمپلیفیکیشن بھی ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ سب وہ آواز کے سیریز میں بھی بولے تھے کہ دیکھیے کارپوریٹ ٹیکس میں ایگزیمپشنز ہٹا دیجئے اور گھٹا دیجئے, اور وہ بھی کرنے کے لیے وہ بولے ہیں کہ 1 سال سے تیار آپ ہو جائیے کیونکہ اس کے بعد میں یہ کرنے والا ہوں. پھر وہ ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر پہ ہم لوگ کتنی چرچا کیے تھے, ان نے لے آیا ہے بالکل پکی طریقے سے کہ LPG کا, اور یہ جیم کا جو اکنامک سروے میں چرچا بھی تھی وہ بولے اب ہم اس کو بالکل لاگو کریں گے. پھر سوشل ویلفیئر پر بھی پینشن, انشورنس فار اے لارجر گروپ جو ان نے کیا ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. اور پھر فائنلی انفراسٹرکچر پر جو چیز اپیرنٹ ہے کہ 70,000 کروڑ ڈالیں گے وہ سب تو ٹھیک ہے. ہم کو سب سے اچھی بات لگی ہے کہ وہ 20,000 کروڑ کا جو ٹرسٹ بنا کر کے اس کو ایکویٹی بنائیں گے, جس کے اوپر سے لوگ لیوریج کر کے 2 لاکھ کروڑ تک لا پائیں گے. دیکھیے ابھی انڈیا کی استھتی گلوبلی ایک بار ڈیٹیل میں پھر سے یہ رائے لینے آؤں گا, لیکن اس بیچ ہمارے ساتھ گودریج گروپ کے چیئرمین آدی گودریج صاحب کارکرم میں شامل ہو چکے ہیں. گودریج صاحب, کارپوریٹ ٹیکس کیا نئے اس میں جو کمی کی بات کی جا رہی, کیا نئے نویش کے لیے ایک پوزیٹیو سینٹیمنٹ بنانے کی کوشش ہوگی؟ دوسری بات, کیا اس بجٹ سے کنزمپشن کو بڑھاوا ملے گا, ایسے کوئی سنکیت دکھ رہے ہیں آپ کو؟ اوکے, آپ یہاں پر واپس لوٹیں گے گودریج صاحب کی طرف, لیکن آپ انفراسٹرکچر میں جو اسپینڈنگ کی بات کر رہے تھے سنہا صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے اتنا امپیٹس دیا گیا ہے جتنی ہماری مانگ تھی اس باری, یا پھر آگے اگلے 3-4 سالوں میں بھی ہم دیکھیں گے دھیرے دھیرے کر کے وہ ایلوکیشنز بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے, اینڈ آف کورس وہ انویسٹمنٹ بڑے پیمانے پر بھی آئے گا کارپوریٹ انڈیا سے انفرا میں لگانے کے لیے؟ دیکھیے 4 چیز کیے ہیں انفراسٹرکچر میں. ایک تو بجٹری ایلوکیشن کیے ہیں, دوسرا یہ انوویٹو اسٹرکچر بنایا ہے جیسے کہ جس سے کہ اور لوگ کا پیسہ لا سکتے ہیں. تیسرا PPP میں سجھاؤ لائے ہیں, بولے ہیں کہ دیکھیے PPP کے ساتھ جو ہم لوگ طریقہ تھا رسک بھی پرائیویٹ سیکٹر پر تھا, تو بول رہے ہیں اب رسک گورنمنٹ کو لینا چاہیے, کلیئرنسز لے کر کے پروجیکٹس کو چھوڑنا چاہیے. پھر ڈائیویسٹمنٹ پر بات بولے ہیں کہ کریں گے. ابھی دیکھیے گلوبل استھتی یہ ہے کہ باہر سے لوگ انڈیا میں بہت انٹرسٹڈ ہیں, تو اس کا ہم لوگ کو پورا فائدہ اٹھانا ہے, اور پیسہ آئے گا وہیں ہم لوگ اسٹرکچر ٹھیک کر دیں, اور وہ اسٹرکچر ٹھیک کرنے پہ کانٹریکٹ انفورسمنٹ میں ایز آف ڈوئنگ بزنس پر کافی حد تک ان نے اچھے قدم اٹھ لیے ہیں.
जी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव ऑफ कोर्स कदम उठाया गया है, लेकिन कुछ और चीजें जहाँ पर हमने देखी इस पर्टिकुलर बजट में नहीं सुनाई दी। मैट पर खास तौर से हमारा अनुमान था कि SEZ पर मैट हटाया जाएगा, कॉर्पोरेट इंडिया को वहां पर थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद जरूर थी। ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट टैक्स वाले मामले पर आपने कहा है कि ओवर 3 इयर्स इसे कम किया जाएगा, लेकिन ओवर 4 इयर्स इसे कम किया जाएगा लगभग 5% से। क्या ये बोझ कम करेगा वाकई में कॉर्पोरेट इंडिया पर, सिन्हा साहब? देखिए, सिंप्लीफाई करेगा। कॉर्पोरेट टैक्स 25% पे कोई इरादी नहीं है, मगर उसको जब लोग सिंप्लीफाई हो जाए, जब सब लोग जानते हैं कि क्या टैक्स है और कैसे लागू किया जाएगा, तो उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत फायदा होता है। क्योंकि लोग घबराते ये है कि जब वॉलेटाइल रहता है, बदल देता है रेट, हर साल कुछ न कुछ अलग हो जाता है, तो प्लानिंग में तकलीफ होती है। तो ये तो बड़ी आसान बात है कि हम लोग जानते हैं कि दिशा क्या है, तो फिर हम लोग भी अपना प्लान कर सकते हैं, उससे बहुत हम लोग को आसानी होगी। और देखिए, एक बात बताएं, कंजम्पशन डिमांड पर आप गोदरेज साहब से पूछ रहे थे। मैं बोलता हूं कि देखिए, इनने मैक्रो में इन्फ्लेशन घट गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट 1%, 1.3% का है, फिस्कल डेफिसिट 3.9 पर है। तो अब RBI इंटरेस्ट रेट घटा सकता है, और कहीं इंटरेस्ट रेट घटा देगा RBI तो डिमांड जरूर बढ़ेगा, क्योंकि EMI कम हो जाएगी। शुक्रिया जन्मजय हमारे लिए समय निकालने के लिए और उन तमाम चीजों पर बात करने के लिए। तो यहाँ पर क्लियरली जन्मजय सिन्हा कह रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि एक फेवरेबल बजट है।